الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رفقائزی احترام، آج جون کی 17 تاریخ ہے اور ہم سورۃ الانبیاء 21ویں سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 51 سے ترجمانی کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ الانبیاء 21ویں سورہ آیت نمبر 51۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر رفقۂ محترم تمہیدی تھا اور اس کو مقدم کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ کے مابین جو مشابہت پائی جاتی ہے اس ابتدا اور اختتام کے حوالے سے جو آپ کے اور ان کے مابین مشترک ہے، اور اب ان دونوں کا سلسلۃ الزحف جہاں جا کر جمع ہوتا ہے، جہاں پر آل یعقوب یا آل اسحاق اور آل اسماعیل، آل اسحاق اور آل اسماعیل جہاں پر دونوں جا کر جڑتے ہیں یا جہاں سے شروع ہوتے ہیں دونوں سلسلے، اختتام پذیر بھی وہی ہوتے ہیں، شروع بھی وہیں سے ہوتے ہیں۔ نیچے سے اوپر جائیں گے تو اختتام ہوگا، اوپر سے نیچے آئیں گے تو آغاز ہوگا۔ تو گویا کہ اب اس سنگم کا ذکر شروع ہوتا ہے جہاں پر یہ دونوں سلسلے اسرائیلی اور اسماعیلی جا کر منتہی ہوتے ہیں یا جہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، بے شک ہم ہی نے عطا کیا، ہم ہی نے عطا کیا ابراہیم کو رشدہ، ان کی رہنمائی، ان کے لیے رہنمائی۔ یہ جو رشد ہے رفقہ محترم، یہ رشد بھی ہوتا ہے، رشد بھی ہوتا ہے۔ رشد ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جو کمپریہنسو ہو، جامع ہو، ایک فیل کی نہ ہو، یعنی کسی ایک فیل یا مرحلے میں یا سٹیج میں جو ہو وہ رشد ہوگا، اور جو تمام سٹیجز میں، تمام مراحل میں اور تمام حوالوں سے، یعنی اس کے اندر دین، دنیا، آغاز، اختتام، معیشت، معاشرت، سیاست، رشد کے اندر ایک تو جامعیت ہے، جامعیت جسے کہتے ہیں کمپریہنسونیس، اور دوسری چیز اس میں ہوتی ہے کامیابی۔ رشد اس کام یعنی ہدایت اور رہنمائی کو کہتے ہیں کہ جو اپنی میٹریلائزیشن کروائے، یعنی مثلا جب ایک تھیوری ہے، تھیوری وہ 100% صحیح ہو، لیکن اگر ہم اس کی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن نہ کر سکیں تو وہ رشد نہیں کہلائے گی۔ رشد کوئی بھی فکر یا نظریہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے عملی نتائج گواہ کے طور پر سامنے آ جائے۔ تو یہ جو صحابہ کرام کو راشد کہا گیا ہے نا، یہ رشد کے حوالے سے ہیں، رشد کے حوالے سے نہیں۔ اولئک هم الراشدون۔ اور رشد میں کیا کیا چیزیں درکار ہیں کہ جس کے نتیجے میں رشد ہوتا ہے، اس کا بھی قرآن حکیم نے ہمیں جواب دیا ہے، تو اس کا میں ابھی حوالہ دکھاتا ہوں آپ کو۔ ہم نے رشد عطا کیا حضرت ابراہیم کو،
اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اس میں ابراہیم کا ذاتی اجتہاد نہیں تھا، یعنی نبی کو جو جامع گائیڈنس ملتی ہے وہ نبی کی کوئی ذاتی کوشش، ذاتی کاوش، ریاضت، جدوجہد اس کا نتیجہ اور ثمرہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ یعنی نبوت وہب ہے، نبوت جو ہے وہبی ہوتی ہے، کسبی نہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ نبی روزے رکھ کر، ریاستیں کر کے، محنت اور جدوجہد کر کے مقام نبوت پر پہنچ جائے، بلکہ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے کہ ہونے والے نبی کو علم بھی نہیں ہوتا کہ وہ مقام نبوت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ لہذا یہ جو روایتیں ہیں کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کیسر کے، کسرا کے وہ محل کے کنگرے گر گئے، آگ جلتی بجھ گئی، اور حضرت آمنہ نبی پاک کی والدہ ان کو ملائکہ سجدہ کرنے لگے، اور انہوں نے آوازیں سنی کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور جب حضور باہر نکلتے تھے تو درخت سجدہ کرتے تھے نبوت سے پہلے، اور یہ کہ جی ان کی تو یہاں پر مہر نبوت لگی ہوئی تھی، دونوں شانوں کے مابین، کندھوں کے مابین مہر نبوت لگی ہوئی تھی۔ تو اللہ کے بندو اگر یہ سب کچھ تھا تو پھر 40 سال تک انتظار کس چیز کا تھا؟ ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچاتے ہیں، یا تو نعوذ باللہ من ذالک کہ جبریل بھی آ گئے، بھیجا بھی انہوں نے، شرح صدر بھی کیا، تو پھر بھی ورقہ بن نوفل عیسائی کے پاس پہنچ گئے، نعوذ باللہ من ذالک، یا پیدائش کے ساتھ ہی اپنی نبوت اور رسالت کے بارے میں آوازیں سن رہے تھے۔ تو یہ سارے تاریخ کے تضادات ہیں، روایات کی الجھنیں ہیں، کتاب اللہ ان سے پاک۔ یعنی ہونے والے نبی کو علم نہیں ہوتا، ورنہ وہ سارا ڈرامہ بن کے رہ جائے۔ تو ہم نے عطا کی، یعنی ابراہیم پہلے سے توقع لگا کر نہیں بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ جس چیز کی انسان کو توقع ہو جائے نا تو وہ پھر اوریجنل نہیں رہتی، اوریجنلٹی اس میں نہیں رہتی، اس میں تکلف اور تصنع آ جاتا ہے، انسان اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے اپنے طور پر ابراہیم کو رشد عطا کیا، رشد، اور رشد کے جو خصائص ہیں وہ ابھی عرض کرتا ہوں، اور آگے جو ارشاد فرمایا گیا رفقائے محترم، من قبلو، من قبلو، یہ من حرف جار ہے، حرف جار پریپوزیشن اس کو کہتے ہیں، اور بعد میں جو آ رہا ہے قبل، یہ مجرور ہے۔ عربی زبان کے قاعدے کے تحت جب من حرف آئے اور بعد والے پر زیر نہ آئے، پیش رہے جس طرح یہاں پر ہے من قبلو، من قبلے کی بجائے، تو یہاں ایک چیز معذوف ہوتی ہے۔ وہ ایک چیز معذوف کیا ہے؟ وہ دو چیزیں رفقائے محترم جو یہاں پر ہم سیاق یعنی ما قبل کے حوالے سے وہ یہاں مان سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ قرآن حکیم نے ایک تو اس کا معنی ہے کہ موسیٰ سے بھی پہلے، یعنی جس کا ما قبل ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے بھی قبل ہم نے ابراہیم کو یہ جامع ہدایت اور رہنمائی عطا کی۔ ابراہیم کو ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے رشد عطا کی، اور جب وہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہے تو محمد رسول اللہ سے بھی پہلے ہوگی۔ تو من قبل سے مراد من قبل موسیٰ، اور آگے فرمایا وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہمیں تو پیشگی علم تھا کہ ہم ابراہیم کو یہ چیز عطا کریں گے، ان کو اس مقام پر ہم فائز کریں گے۔ تو یہاں پر کنّا بِهِ عالمین، اس سے پتہ چلا کہ ہونے والے نبی کو تو علم نہیں ہوتا کہ وہ
مقام نبوت یا منصب نبوت کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ کو علم ہوتا ہے، کنہ بھی عالمین، اللہ کا علم تو چونکہ ہماگیر ہے، ہر وقت ہر زمان اور ہر مقام پر محیط ہے، تو اللہ اپنے علم محیط کے طور پر جانتا ہے کہ یہ ہونے والا نبی ہے، لیکن نبی کو یہ علم نہیں ہوتا۔ اس رشد میں جو تقاضے ہیں رفقائے محترم، ان کا قرآن حکیم میں سورہ وہ جو ہے الحجرات، سورہ الحجرات کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے رشد کے تقاضوں کا اظہار، الحجرات 49 سورت 49 سورت آیت نمبر 7، ہم اس کے 2 حصے ہیں، دوسرا حصہ لے رہے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، اولئک هم الراشدون۔ یہ ارشاد فرمایا کہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تعلیم سے جو افراد تیار ہوئے، ان کو خطاب کرتے ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اے صحابہ، اے نبی کے ساتھیوں، تم تو وہ لوگ ہو کہ حبب الیکم الایمان، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے، تربیت سے، صحبت سے ایمان تمہارا محبوب بن گیا۔ ایمان یعنی کسی کو مال سے محبت ہے، کسی کو اولاد سے محبت ہے، کسی کو وطن سے، جغرافیہ سے محبت ہے۔ تو صحابہ کے بارے میں گواہی اللہ کی یہ ہے کہ ایمان اور اس کے تقاضے تمہارے محبوب ہیں، یعنی جو گویا صفات ایمان ہیں وہ تمہاری محبوب صفات ہیں، ان کو اپنے اندر پیدا کرنا، جدوجہد ایسے جس طرح کسی کو اور کسی سے اس کا محبوب جدا ہو جائے، تو اس محبوب کو پانے کے لیے انسان جو جدوجہد کرتا ہے، تو صحابہ کی جدوجہد ایمان کو اپنے اندر اتارنے پر تھی، کیونکہ ایمان ان کا محبوب تھا۔ اور آگے فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس ایمان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں اور دماغوں میں مزین کر دیا۔ دوسرے مقام پر آگے چل کر 58/22 میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 22 میں، کہ تمہارے دلوں اور دماغوں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان نقش کر دیا۔ کاتب فی قلوبکم الایمان، اللہ کہتا میں کاتب ہوں اور میں نے ایمان تمہارے دلوں اور دماغوں میں کتابت کی ہے۔ کتابت تو اب نفیس رقم یا کوئی اور اچھا کاتب اگر کوئی چیز لکھے، کتابت کرے، خط لکھے، تو اس کا جو حال ہوتا ہے، تو جس ایمان کا کاتب اللہ اور رفقہ محترم، اور وہ ایمان کاغذوں پر نہیں، کاپیوں کے اوراق پر نہیں، فی قلوبکم، تمہارے ایمان تمہارے دلوں میں لکھا گیا، اللہ نے لکھا۔ اور یہاں فرمایا وَزَيَّنَهُ، وہ اللہ کا لکھا ہوا اگر خوبصورت نہ ہوگا تو کس کا لکھا ہوگا؟ تو ایمان کا محبوب ہونا رشد کا پہلا تقاضا۔ وہ ایمان جو ہے وہ صرف محبوب نہ ہو بلکہ محبوب حسین، آپ نے حسن و جمال میں بھی آخری حد کو پہنچا ہوا۔ اب یہ تو مثبت ہے، اب سلبی پہلو، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، یہ ایمان ضد ہے 3 چیزوں کا، کفر، انکار ناقدری، اور فسوق عہد شکنی۔ فسوق ہے عہد شکنی، والعصیان ہے حکم کی نافرمانی۔ کفر، انکار، فسق، عہد شکنی، عہد کیا
بعض عہد مانا بعض عہد نہ مانا، یعنی عہد کو حصوں میں تقسیم کر لینا کہ عہد کے بعض تقاضے اس پہ جو اپنی پسند یا خواہش نفس یا جس سے گویا کہ نفس پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی، آسان ان کو تو مان لیا، اور جہاں قربانی جدوجہد اور نفس پر پابندیاں اور ڈسپلن کا مسئلہ بھی ان کو چھوڑ دیا۔ والعصیان عملی نافرمانی، اس کی اگلی سٹیج آگے فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ ہیں راشد، رشد کے حامل، رشد سے نکلا ہے راشد۔ تو یہ جو ارشاد فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو رشد عطا کیا، تو یہ ایمان اور اس کے تقاضے، ایمان اور اس کے تقاضے، ایمان اور اس کے تقاضوں کا آخری درجے میں جمالیاتی حوالے سے اس کا ادراک، کفر فسق اور عصیان سے دلی کراہیت، تبھی نفرت، یعنی گویا کہ انبیاء کے لیے جھوٹ بولنا، یعنی ایسا ہی جس طرح کہ آپ میں اگر عام انسان کوئی، یا جس طرح اس کے لیے پیشاب پینا اور پخانا کھانا کتنی کراہیت، تو جو چیز ہمارے لیے اس حوالے سے کراہیت کی حامل ہے، تو انبیاء کے لیے اور انبیاء کی صحبت یافتہ جماعت کے لیے کفر کا مرتکب ہونا، فسق کا مرتکب ہونا، نافرمانی کا مرتکب ہونا، اس سے ان کو تبھی کراہیت ہو۔ تو آپ جب صحابہ کو ان چیزوں سے تبھی کراہیت ہوگی رفقائے محترم، تو وہ کوشش نہیں کریں گے کہ ان کی اولاد میں بھی یہ چیز ٹرانسفر ہو، اور وہ آگے تابعین کوشش نہیں کریں گے کہ ان کی اولاد میں یہ بات آگے چلے۔ تو یہ 100% بکواس ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت اور تعلیم تھی، اس کے نتیجے میں اسلام صرف 40 سال چلا اور پھر اندھیری رات۔ یہ بہتان عظیم ہے تاریخ کا۔ تیری اسلام کا نظام تو حضرت آنکھیں بس ان کی بند ہوئی تو صحابہ نے پتہ نہیں مار دھاڑ شروع کر دی۔ ایک بہت بڑا عارف جسے ہم کہتے ہیں، وہ لکھتا ہے چوں صحابہ حب دنیا داشت نبیرہ بے دفن بگذاشت، کہ صحابہ میں اتنی دنیا داری آ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا بھی خیال نہیں کیا اور تخت اقتدار کی تقسیم پر لڑنے لگے۔ بہتان عظیم۔ دوسرا کہتا ہے بس چلا تو عمر تک چلا، حضرت عمر تک، عثمان کے دور میں آ کر اسلام کا نعوذ باللہ، کوئی کہتا ہے حضرت علی۔ تو جس وقت تک رفقائے محترم صحابہ رہے ہیں، وہ صحابہ کا پورا دور راشدین ہے، لہذا خلافت راشدہ کہنا بہتان عظیم ہے کہ 4 خلفاء تو راشد تھے اور بعد والے غیر راشد ہیں۔ پاس وہ تمام دور کے جس دور میں صحابہ کرام رہے ہیں، خواہ وہ 106 سال تک رہے ہوں، 126 سال تک رہے ہوں، تو جب ان کا دور اور اس کے بعد صحابہ کی تربیت جن افراد سے ہوئی، قرآن حکیم ان کے بارے میں بھی یہی کہتا ہے۔ یہ دوسرا بہتان ہے کہ صحابہ تک دور چلا اور صحابہ کے بعد اندھیری رات ہے، یہ دوسرا بہتان ہے قرآن حکیم کی روح سے۔ قرآن حکیم نے تو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا جو دائرہ تھا رفقائے محترم، اس کو جہاں تک پھیلایا تھا، یہ ایک حوالہ دیکھیں سورہ توبہ آیت نمبر 100، والسابقون الاولون، سورہ توبہ آیت نمبر 100، والسابقون الاولون، سبقت لے جانے والے، سب سے آگے بڑھ کر، کون ہیں؟ من المہاجرین والانصار، مہاجر بھی ہیں اور انصار بھی۔ تو یہ ہے سینٹرل کمیٹی، یعنی اسلام کی انقلابی جماعت، وہ 2 ونگز پر مشتمل ہے، 2 اس کے یونٹس ہیں، مہاجر اور انصار۔ آگے رفقائے محترم والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ بھی کہ جو ان کے نقش قدم پہ چلے، ان کی اتباع کرنے والے، وہ لوگ جو ان کی اتباع میں ہیں،
بے احسان محسن بن کر، بیوٹیفل حسن کے ساتھ، اپنی ذات میں حسن پیدا کرتے ہوئے. آگے ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اب یہ رضی اللہ ورضوا عنہ صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف ایک دشمنان اسلام کی سازش ہے کہ اللہ صرف صحابہ سے راضی ہے بس. تو والتابعین والذین اتبعوہم بإحسان یہ کہاں گئے؟ یعنی یوں نہیں فرمایا من المہاجرین والانصار رضی اللہ عنہ، اللہ مہاجر و انصار سے راضی اور بس، بلکہ دوسرا جوڑا ہے والذین اتبعوہم بإحسان، پھر فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اور ان سب کے لیے اعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. تو اگر صحابہ نبی پاک کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے، چھوڑ دیا انہوں نے سارا اسلام کا خاکہ نظام، تو اللہ نے جو جنات تجری من تحتها الانہار کے وعدے کیے تھے، تو اللہ کے وعدے تو پھر نقش بر آب سے بھی کم ثابت ہوئے. تو ای نبی صدت خدا ہے، اللہ کی یہ شان ہے. کہنا یہ تھا رشد کا مطلب کہ رشد کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ ایمان قلوب و اذہان میں راسخ ہو جائے، بلکہ لکھا جائے، اور پھر وہ خوبصورت ہو، اور پھر عصیان، نافرمانی، عہد شکنی اور ناقدری، یہ جو جذبات اور احساسات ہیں ان سے انسان عباب ہو جائے. اللہ کے براہ راست علم کی اساس پر نبی ہوگا، اور نبی کی صحبت اور تعلیم اور تربیت سے صحابہ. تو جب حضرت ابراہیم مقام رشد پہ فائز کیے گئے تو انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کہاں سے کیا؟ نماز پڑھانے سے، روزہ رکھنے سے؟ یہ غلط تصور. نبوت کا پہلا کام توحید ہے، توحید، دوسرے لفظوں میں عبودیت رب. اور اسی ضمن میں ارشاد فرمایا اذ قال لابیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون. تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا، وہ وقت بہت اہمیت کا حامل ہے، یعنی اس کو اچھی طرح نوٹ کرو کہ نبی کا اہم کام کیا کہ جب انہوں نے پوچھا اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، کیا پوچھا؟ ما هذه التماثیل، یہ اسٹیچوز کیا ہے؟ تماثیل تمثال کی جمع ہے، تمثال کہتے ہیں رفقائے محترم اسٹیچوز. یہ جو اسٹیچوز ہیں جسے اصنام بھی کہا ہے قرآن نے، تو یہ کوئی مجرد ہمارے ذہنوں میں جو نا کہ بت تھے اور ان کے پس منظر میں کوئی شخصیت نہیں تھی، یہ باطل تصور. اصل ہوتا کیا تھا؟ ہؤلاء کانوا صلحاء قوم، یہ اپنے وقت کے صالح لوگ تھے. صالح لوگ ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی صالح بندہ مرتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے؟ اس کا ایک ڈھانچہ تلاش لیتے تھے. مثلا ہندو ہے تو ہندوؤں کے اندر کیا ہے؟ مثلا وہ جلا دیتے ہیں مردوں کو. اب جب وہ جلا دیں اور گیان دھیان کرنا ہو، مرادیں اس سے مانگنی ہو، تو لازمی بات ہے کہ اس کا کوئی محسوس تصور سامنے ہو. اس محسوس تصور کو عملی شکل دینے کا طریقہ کیا ہے؟ تمثال، صنم. یعنی صنم اپنی ذات میں کچھ نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، خواہ وہ کالی ماتا ہو، کالی دیوی ہو، وہ شر کی قوت ہو یا خیر کی قوت. قرآن حکیم نے آگے چل کر بیان کیا ہے، سورہ آپ کی جو ہے سورہ الحج، اس کی آیت نمبر 11 اور 12 میں، کہ انسان کیا کرتا ہے؟ جس سے اس کو نفع کی امید ہوتی تھی اس کا بھی وہ ایک ڈھانچہ بنا کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا تھا، دعائیں مانگتا تھا، اس سے نذرانے اور چڑھاوے دیتا تھا. اور جس سے اس کو نقصان کی امید خطرہ ہوتا تھا اس کے سامنے بھی یہی کرتا تھا. تو پہلے تو ہوتے تھے رفقائے محترم یہ اسٹیچوز، پھر ان کے نام پر آ جاتا تھا مجاور، آج کی اصطلاح میں سجادہ نشین.
ہمارے ہاں چونکہ قبر آ گئی، قبر آنے کی وجہ سے قبر میں وہ صاحب قبر کا تصور موجود ہے، لہذا ہمیں اس طرح کے اصنام کی ضرورت نہ رہی۔ لیکن سجادہ نشینی آ گئی۔ اب وہ سجادہ نشین جو مجاور طبقہ ہے وہ جھوٹے سچے کس سے بنائے گا؟ کمالات، معجزے، کرامتیں، اور ان کو امت میں، لوگوں میں، گروہ میں پھیلائے گا تاکہ اس کی وجہ سے مزار پار آئیں، لوگ چڑھاوے چڑھائیں، کیونکہ اب چڑھاوا جو بھی چڑھے گا وہ اس کو ملے گا۔ اس کے نام پر اگر فال نکالنی ہے تو اس کے پاس تیر ہوں گے، دروازہ یہ کھولے گا درگاہ کا۔ تو یہاں سے پھر کیا آ جاتا ہے؟ معیشت آ جاتی۔ آپ دیکھ لیں کہ محکمہ اوقاف کو نے جب مزارات اپنے قبضے میں لیے تو جتنا ان مزارات کو مزین اور خوبصورت محکمہ اوقاف والوں نے کیا ہے، سابقہ سجادہ نشینوں نے نہیں کیا تھا، کیونکہ اب یہ مزارات سورسز آف انکم ہے، اب یہ ذرائع آمدن ہے۔ اب وہاں کا جو گلہ کھلے گا تو چڑھاوے، نظریں جتنی ہیں وہ اب آمدن کا ذریعہ بن گئی۔ اب آمدن کا ذریعہ بننے کا لازمی تقاضا ہے کہ مزارات کو اونچا کیا جائے، سونے کے لگائے جائیں یہاں پر دروازے، اور اس کا کمپلیکس جو ہے وہ ذیشان بنایا جائے تاکہ عبودیت میں، پرستش میں مزہ آئے۔ تو یہ جو فرمایا کہ یہ کیا ہیں، ذرا مجھے بھی تو سمجھاؤ، التی انتم لہا عاکفون، کہ جن کے ارد گرد تم دھرنا مار کر دھیان آ کر کرتے ہو، چومتے ہو، چاہتے ہو، ان کے در و دیوار کا طواف کرتے ہو۔ عقوف، عاقفہ، کسی کے سامنے جھک جانا، مضبوط طریقے سے بیٹھ جانا، اس کو پکڑ لینا۔ یہاں پر تو پوچھا ہے کہ ماں یہ ہے کیا، مجھے بھی تو سمجھاؤ۔ اور آگے چل کر سورہ الشعراء آیت 71 میں پوچھا کبھی تم نے غور بھی کیا ہے، خود بھی کبھی تم نے سوچا ہے کہ یہ ہیں کیا، کیا ان کے پاس ہے، کیا نہیں ہے؟ اگر ہے ان کے پاس تو مجھے بھی تو سمجھاؤ کہ یہ ہیں کیا، ان کے پاس کیا حاجت روائی، مشکل کشائی کروانے کے لیے جو چاہتے ہو، تو مجھے بھی تو سمجھاؤ کہ ان کی نوعیت ہے کیا۔ قوم نے کیا جواب دیا؟ آیت نمبر 43، قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، انہوں نے یوں جواب دیا، قالوا کہا انہوں نے، جواب دیا انہوں نے، وجدنا آباءنا، پایا ہے ہم نے اپنے باپ دادا کو، مشائخ کو، اکابر کو، شیوخ کو، بڑوں کو۔ آبا جسم کے حوالے سے باپ دادا، اور فکر اور عقیدے کے حوالے سے مشائخ، اکابر، پیروں کو، فقیروں کو، درویشوں کو، علماء کو جو اس فن کے، کیا ان کو پایا ہے؟ لہا عابدین، وہ انہی کی عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں، انہی کی مالا جپتے ہیں، نظریں، نیازیں، چڑھاوے، ہم نے خود تو کچھ نہیں ان میں دیکھا۔ اور یہی رفقائے محترم اوپر چلیں گے تو یہی بات ہوگی، اس کو کہتے ہیں بھیٹ چا، یعنی یہ ان کا ذاتی سیلف ایکسپیرینس نہیں ہوتا۔ جتنی بھی یہ کہانیاں ہوں گی نا، اگر آپ ان کا انالیسس کریں گے تو یہ ساری کیا ہے؟ بھیٹ چا۔ یہ ہمارے باپ بتایا کرتے تھے، ہمارے مرشد صاحب کا یہ خیال ہے، ان کا یہ کہنا ہے، ہمیں تو ابھی تک اس میں سے کچھ نہیں ملا، لیکن ہمارے مرشد بتایا کرتے تھے کہ ملے گا۔ تو کوئی بات اپنی سند یا اتھارٹی پر، اپنی عقل، اپنے تجربے سے نہیں ہوتی، باپ دادا کو، مشائخ کو، اکابر کو ہم نے یہی کرتے پایا، تو وہ اسی طرح ان کی پوجا پاٹ کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم بھی ان کے نقش قدم پر ہیں۔ تو یہ جو باپ دادا کو سند ماننا ہے، باپ دادا، تو سب سے بڑی بات جس پر آپ ابراہیم پر درود بھیج دیے مسلمان کو، لیکن ابراہیم کی سنت نہیں اپناتی۔ ابراہیم کی سنت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا
قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، ابراہیم نے کہا بے شک تم اور تمہارے آباء و اجداد، باپ دادا، مشائخ، اکابر، شیوخ، سب، نہ صرف تم بلکہ تمہارے باپ دادا بھی، مشائخ، اکابر، شیوخ، سب کے سب کیا ہیں؟ فی ضلال مبین، وہ واضح گمراہی میں مبتلا ہے۔ اس سے بڑی گمراہی نہیں ہو سکتی کہ کوئی ایکشن آپ کر رہے ہیں اور آپ کے پاس اس کے لیے دلیل نہیں ہے، نہ مشاہدہ ہے، نہ تجربہ ہے، نہ کوئی عقلی دلیل کہ جی باپ دادا سے ہوتا چلا ہے، تو اللہ کے بندوں ہوتا کیوں آیا ہے؟ کیوں ہم ایسا کریں؟ تو گمراہ قوم کی پہچان کیا ہے؟ بھیڑ چال، اندھی عقیدت، اندھی تقلید، ہر وہ ایکشن جس کے لیے آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، سند نہیں ہے، اور بالخصوص کلام الہی گواہ نہیں ہے، وہ ضلال مبین۔ تو یہ بات تو سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، اور آج آپ کا اور میرا حال کیا؟ جتنا بھی ہمارا مذہب ہے باپ دادا کی بنیاد پر قائم، بڑے بڑے علاموں کے نصابات دیکھ لیں، کیا ہی اکابر سے، مشائخ سے، بزرگوں سے سنا گیا ہے۔ بھئی کہاں سے بزرگوں نے سنا ہے؟ اللہ کے کلام میں اس کے بارے میں کیا گواہی ہے؟ اللہ کے کلام تک پہنچنا تو دور کی بات ہے۔ تو یہ گمراہی ہے، واضح گمراہی، کہ کسی چیز کو اس لیے مانا جائے کہ باپ دادا سے وہ چیز ہوتی ہے، لیکن براہ راست نہ ہمارا تجربہ، نہ ہماری شہادت، نہ ہماری گواہی، اور اللہ کا کلام تو اس مسئلے میں ہمارے ساتھ ہو ہی نہ، تو یہ گمراہی۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا واقعی تیرے پاس اس کے لیے کوئی ٹھوس دلیل ہے، سند ہے؟ یہ جو تو ہم سب کو ضلال مبین کہہ رہے ہیں، ہم سب گمراہ ہیں، ہم بھی اور ہمارے باپ دادا بھی، تو اس کے لیے تیرے پاس کوئی دلیل ہے، حق ہے تیرے پاس؟ ام انت من اللاعبین، یا تو ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ ٹھٹھا، مذاق، دل لگی، کھیل کود، یعنی یہ سب کچھ کھیل کود کا سامان ہے، یا تیرے پاس کوئی دلیل ہے جس دلیل کی بنیاد پر تو ہمارے اوپر یہ فتویٰ لگا رہا ہے؟ تو قوم نے آگے سے یہ جواب دیا کہ تم بتاؤ کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے، سند کیا ہے، کیوں ہمیں تم اتنے بڑی وہ گمراہی میں مبتلا ہونے کا فتویٰ لگا رہے ہیں؟ اس ضمن میں رفقائے محترم، یہ جو حضرت ابراہیم نے فرمایا نا کہ تم گمراہ ہو اور بس، لیکن اگلی سورہ میں اس سے بھی بڑا فتویٰ، جوش توحید میں حضرت ابراہیم اس سے بھی آگے نکلتے، ذرا وہ دیکھیں ہم آیت نمبر 75، یہ بلکہ 71 سے لے لیں، 71، اور جب آپ نے اپنی قوم سے اور اپنے باپ سے یہ کہا کہ کیا ہے یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، انہوں نے کہا یہ اصنام ہیں کہ جن کے اوپر آ کر ہم دھونیاں لگاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، گیان دھیان کرتے ہیں، نذرانے دیتے ہیں۔ والا ابراہیم نے کہا الیسمعونکم اذ تدعون، عقوف کی تعریف فرمائی۔ عقف کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یہ بتاؤ کہ جب تم ان کو پکارتے ہو، ان پہ صلاۃ و سلام بھیجتے ہو، تو کیا یہ تمہاری پکار کو سن سکتے ہیں؟ دعائیں، پکاریں، نظریں، نیازیں، چڑھاوے، استغاثے جو تم ان کے حضور میں پیش کرتے ہو، تو کیا یہ اس کو سنتے ہیں؟ علی اجمیری کا مزاج دیکھے، کھلتا ہے تو صلاۃ و سلام، بند ہوتا ہے تو اس کے حضور میں صلاۃ و سلام۔ یہ تمہارے صلاۃ و سلام کو، پکاروں کو، دعاؤں کو سنتے ہیں؟ اور ینفعونکم او یضرون، بتاؤ کیا تمہارے نفع کے اختیارات ان کے پاس ہیں؟
کہ اگر تم ان کی مالا جپو تو یہ تمہیں نفع پہنچائے، اور اگر تم مالا نہ جپو تو اور یضرون نقصان پہنچا دے۔ اگر تم ان کے نام پر 11ویں نہ دو تو تمہاری بھینس مار دے، گائے مار دے، ہے ان میں طاقت؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قالوا بل، کہنے لگے نہیں بات یہ نہیں ہے ابراہیم، جو تم کہہ رہے ہو ہمارے پاس اس کے لیے کوئی دلیل تو نہیں ہے کہ یہ سنتے ہماری پکار، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، نفع نقصان دلیل نہیں، لیکن دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہم نے تو باپ دادوں کو پایا ہے کہ وہاں سے ایسا ہی ہوتا چلا، یہ طریقہ تواتر سے منقول ہے، بس باپ سے بیٹے کی طرف یہ طریقہ منتقل ہوا ہے، جسے میں کہتا ہوں بے چال ہے۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، فرمایا کہ میں تو تم سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ تمہارے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ تم آگے سے یہ کہہ دیتے ہو کہ ہمارے باپ دادا سے ایسا ہوتا چلا ہے۔ اللہ کے بندو افرأیتم، کیا تم نے بھی کبھی غور کیا یا نہیں؟ ما تعبدون ما کنتم تعبدون، کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو، نظریں نیازیں چڑھاوے دے رہے ہو، ان کی اپنی حیثیت ہے کیا؟ میں تمہارے باپ دادا کے بارے میں سوال نہیں کر رہا، سوال تو میرا تم سے، تم بتاؤ تمہارے پاس اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ اور آگے فرمایا انتم وآباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے قدیمی باپ دادا، اقدم اسلاف باپ دادا، فإنہم عدو لی الا رب العالمین، تو جان لو میں تمہارا بھی دشمن اور تمہارے ان باپ داداؤں کا بھی دشمن، تمہارے ان ٹھاکروں کا، مجاوروں کا، مشکل کشاؤں کا، سب کا میں دشمن، الا رب العالمین، ہاں میں دوست ہوں اس تمام جہانوں کے مالک کا، آقا کا، پیدا کرنے والے کا، الذی خلقنی فہو یہدین، جو میرا خالق ہے، مالک ہے، وہی میرا عادی ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے۔ یعنی خالق کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، حاجت روا سمجھنا، یہ شرک ہے۔ تو یہاں دشمنی کی حد تک پہنچا دیا کہ اگر تم ان کو نہیں چھوڑو گے تو تمہارے اور ہمارے مابین دشمنی، عداوت، بغضاء، بغاوت، ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ آیت نمبر 56، 21/56، قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فاطرہن، فرمایا ہاں میرے پاس دلیل ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا کہ پکارو تو تم اس رب کو پکارو، ربکم، جو تمہارا خالق، مالک، داتا، آقا، رب، آقا تمہارا بھی، اور رب السماوات، جس کا قانون، جس کا نظام، جس کی گرفت اور ہولڈ سماوی کروں پر بھی ہے، والارض، اور زمین پر۔ یعنی اگر ہم مان لیں کہ تمہارے اوپر تو ان اصنام کی حکمرانی ہے، تو بتاؤ سماوات میں کس کی حکمرانی ہے، الارض پر کس کی حکمرانی ہے؟ یہ سماوات والارض کا خالق کون ہے؟ اور یہ جو تمہارے کھڑے ہوئے یہ تو تم نے ان کو بنایا ہے، تو جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے وہ اپنے سے پہلے آسمانوں اور زمینوں کے نظام کو چلانے والے تو نہیں ہو سکتے، وہ تو تمہارے بنائے ہوئے، تمہارے گھڑے ہوئے ہیں۔ تو جو تمہارے گھڑے ہوئے اس کا مطلب پہلے وہ موجود ہی نہ تھے، جبکہ کائنات تم سے بھی پہلے چلی آ رہی ہے۔ تو اس اللہ کو مانو کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، الذی فاطرہن، کہ جس نے یہ تمام سلسلے کا جو خالق ہے، مالک ہے، وہی تمہارا حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور اس اللہ نے مجھے اپنے وجود پر، اپنی صفات پر، اپنی توحید پر، اپنے نظام پر گواہ بنایا ہے۔
میں اس کے کلام کو لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، میرے پاس اس کے کلام کی گواہی ہے۔ اور یہ جو فرمایا رفقا محترم من الشاہدین، یہ اس لیے کہا کہ نبی صرف اپنی ذات میں شہید نہیں ہوتا، نبی کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی امت میں شہداء پیدا کرے، وہ اس کے گواہ ٹھہرائے، کیونکہ نبوت کے بعد، نبی کے بعد بھی تو وہ نظام آگے چلنا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ نبی کی زندگی میں تو اللہ کے نظام اور وجود اور صفات پر، دین پر گواہی، اور نبی کے بعد اندھیری رات۔ من الشاہدین، بہت سے، یعنی میں ایک پوری ٹیم تیار کر کے جاؤں گا کہ میرے بعد بھی یہ شہادت کا سلسلہ جاری رہے۔ باقی یہ رہا کہ یہ کوئی جس طرح ہم نے دیکھا 26/72-73 میں کہ یہ تمہاری پکاریں سنتے ہیں، نفع اور نقصان کے مالک ہیں، جس طرح تمہارا عقیدہ ہے۔ تو دیکھو تاللہ لعقیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، کہ خدا گواہ ہے، تاللہ، اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں یہ گواہی دیتا ہوں، میں ضرور دو ہاتھ کروں گا، چال چلوں گا تمہارے ان خداؤں کے خلاف، بعد ان تولوا مدبرین، بالخصوص جب تم انہیں تنہا چھوڑ کر باہر جاؤ، واپس جاؤ، یعنی جب یہ تمہارا بت خانہ خالی ہوگا اور یہاں تنہا انہی کی حکمرانی ہوگی، تو میں ان کے ساتھ دو ہاتھ کروں گا۔ یہ اس لیے رفقا محترم کو ان کا خیال تھا کہ یہ حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، نفع نقصان کے مالک ہیں، ہماری پکاریں سنتے ہیں۔ اب اس دعوے کو، باطل دعوے کو، ایک تو دلائل سے باطل کیا، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قوم، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو ایک سٹیج آتی ہے کہ وہاں پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ضروری ہو جاتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہ شرک، بت پرستی والا اس مقام پر تھا کہ اس کے لیے پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کرانا، اور یہ حضور نبی حضرت موسیٰ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی چھپ چھپا کر نہیں کیا، ڈنکے کی چوٹ انہیں کہہ دیا کہ تمہارے بس میں جو کچھ ہے کر رکھنا، اس کے باوجود میں ان کے ساتھ دو ہاتھ کروں گی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے بھائی یہ جو مزار ہے یہ تو نفع نقصان کا مالک ہے، یہ جو گھوڑا ہے یہ تو ہماری پکار سنتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، یہ گائے، یہ اونٹ، یہ جانور، یہ درخت ایسا اور ایسا ہے۔ تو آپ لاکھ دلائل دیں، وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن اگر آپ اس درخت کو جڑ بنیاد سے اکھاڑ دیں تو اس کی خدائی کا خناس ذہنوں سے نکلے گا، کیونکہ جب وہ دیکھ لے گا کہ یہ تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، ہوتا تو کم از کم اپنی حفاظت تو کر سکتا، تو جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ میری اور آپ کی حفاظت کیا کرے گا؟ تو اس مقام پر انہیں لانے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تاللہ لعقیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، کہ جب تم انہیں تنہا چھوڑ کر جاؤ گے تو اس وقت میں ان کے ساتھ دو ہاتھ کروں گا۔ اور وہ کیسے کیا؟ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، تو آپ آئے اپنے پروگرام کے تحت اس بت خانے میں اور کر دیا ان کو ٹکڑا ٹکڑا، جزا یجزو، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، پارا پارا کر دینا۔ ان پر کاری ضرب لگائی، کاری ضربیں لگا لگا کر ان کو پارا پارا کر دیا، الا کبیر اللہ، لیکن جو ان کا بڑا تھا، مثلا جس طرح ہو سب سے بڑا، تو وہ جو بڑا تھا اسے چھوڑ دیا۔ اور چھوڑا کیوں؟ اس لیے چھوڑا لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ جب وہ سوال جواب کا مرحلہ آئے تو وہ کہہ سکے کہ آؤ اس کی طرف رجوع کرتے، یہ تو موقع کا گواہ موجود ہے، اس کے تو سامنے یہ سب کچھ ہوا ہے۔
تو یہ بڑا تھا، تو یہ بڑا بھی اپنے چھوٹے ساتھیوں کا دفاع نہیں کر سکا. یعنی جب یہ اپنے ٹھاکروں کا، خداؤں کا، ہم جنس افراد کا دفاع نہیں کر سکا تو آپ کا اور میرا دفاع یہ کیا کرے گا؟ اور یہ کہ تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، موقع کا گواہ تو یہ موجود ہے، اسی سے کیوں نہ پوچھا جائے کہ یہ کام کون کر گیا؟ تو یہ دلیل تھی رفقائے محترم، حجت کاملہ جو قوم پر کرنی تھی، قائم کی حضرت ابراہیم نے. لیکن مقام افسوس ہے کہ اسی کو ہماری تفسیروں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا. کہتے ہیں بخاری کی روایت کے زیر اثر کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے. 3 جھوٹ بولے. ابراہیم، رفقان محترم، قرآن کہتا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے نبی ابراہیم کا ذکر کر اپنی کتاب میں. اور ابراہیم کون؟ 19/41، 19 سورہ مریم آیت 41. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کتاب میں ابراہیم کا ذکر کر اے نبی. اس کا معنی ہے لکھ. جس طرح ہم کسی کو کہیں خط میں بھی یہ ذکر کرو، اس امر کا ذکر کرو، تو معنی ہوتا ہے مکتوب کرنا، انسرٹ کرنا، لکھنا. لہذا قرآن کا پہلا کاتب خود محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کاتب اول ہیں قرآن کے. تو کیا فرمایا کہ جب ذکر کر کتاب میں ابراہیم کا. کون ابراہیم؟ کیا تھا اس کا کمال؟ انہو کانا صدیقا نبی، فرمایا کہ وہ سراپا صداقت، سرتپا سچ، سرتپا صدق، اخلاص، وفاداری، اور مزید برآں نبی. صدیقا نبیہ، قرآن کہتا ہے صدیقا نبیہ. اور ہمارا دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ سب اس بات میں متفق ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے. ایک جھوٹ تو رفقائے محترم ایسا ہے جو قرآن میں ہے ہی نہیں بقول ان کے، وہ تو تورات میں ہے کہ وہ جب سرزمین مصر پر گئے تو ساتھ ان کی بیوی تھی سارا. تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہہ دیا یہ میری بہن ہے. بیوی کو بہن کہہ دی. کیوں کہا؟ کہ وہ ظالم بادشاہ جو تھا وہ بیویوں کو پکڑ لیتا تھا، بہنوں کو چھوڑ دیتا. یہ کتنا رفقائے محترم نعوذ باللہ اچھا بادشاہ تھا کہ اگر کسی کی بیوی ہو تو پکڑ لے اور کسی کی بہن ہو تو چھوڑ دے. یعنی ایسا زانی عیاش آپ کو کہیں ملے گا؟ بھائی سوال یہ کہ جس کے حوالے سے وہ بہن ہو یا بیوی ہو، اس کے حوالے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں، بائبل کا جھوٹ ہے، مولویوں نے اپنے کھاتے میں ڈال لی. البتہ یہ 2 جھوٹ بقول علماء کے آئے ہیں ہمارے سامنے، ان کو دیکھتے ہیں. ایک تو یہ جھوٹ ہے نعوذ باللہ جو مولویوں نے کہا کہ جھوٹ بولا. کیا جھوٹ بولا؟ کہتے ہیں قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. جب وہ واپس آئے اور انہوں نے آ کر دیکھا کہ خداؤں کا کیا حال ہو گیا ہے تو کہنے لگے کون ہے وہ جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ، ٹھاکروں کے ساتھ، مجاوروں کے ساتھ، حاجت روا اور مشکل کشاؤں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے. انہ لمن الظالمین، یقیناً بڑا ظالم ہے، ستمگر ہے، جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ، دلدلوں کے ساتھ، ذوالجناح کے ساتھ، مزار کے ساتھ یہ کیا ہے، وہ بڑا ظالم ہے، اس کو اس ظلم کی سزا ملنا چاہیے. قالو، کہنے لگے سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم. تو ان میں سے دوسری جماعت کہنے لگی سن چکے ہیں ہم ایک نوجوان، فتن، نوجوان کو. تو اب اگر کوئی کہتا جی نوجوانی 40 سال تک جاتی ہے تو ٹھیک ہے، پھر 40 سال کا بھی نوجوان ہوگا.
لہٰذا یہ جو تصور ہے جی جب تک نبی 40 سال تک نہیں ہوتا نبوت نہیں ملتی، یہ حقیقت نہیں ہے۔ یا ابراہیم کو قرآن نبی بھی کہہ رہا ہے اور فتح بھی کہتا ہے، فتح، شیخ نہیں کہہ رہا، فتح۔ یہ فتح کا جو دور ہوتا ہے یہ 25 سال سے 40-45 سال، کیونکہ پھر تو شیخوخت کا دور آ جاتا ہے۔ تو بل فتح سنا ہے ہم نے ایک نوجوان کو، وہ نوجوان کیا کرتا ہے؟ یذکرہ، وہ ان خداؤں کا ذکر کرتا ہے۔ اب یہاں ذکر بمانا یہ نہیں کہ وہ ان کی مالا جپتا ہے، ان کی خوبیاں اور کمالات بیان کرتا ہے، بلکہ کھنڈن کرنا، نگیشن، یعنی اگر الہہ کا ذکر ہوگا تو ان کی الوہیت کی نفی کرنا، اور اللہ کا ذکر کیا ہوگا؟ توحید۔ جس طرح کہ کا ذکرکم آباءکم، جس طرح ہم اپنے باپ کا ذکر کریں، تو باپ کا ذکر کیا ہے؟ سب سے پہلے تو توحید ہے، کیونکہ کسی بچے کے دو باپ نہیں ہیں، اور پھر اس کے احسانات، خوبیاں، کمالات، بندہ پروری۔ تو اللہ کا ذکر توحید، اور توحید کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کی یاد دہانی۔ تو ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ نوجوان ہمارے ان خداؤں کی نفی کرتا ہے اور ان کی خرابیاں، کمزوریاں ظاہر کرتا ہے، بتاتا ہے۔ یقال لہو ابراہیم، اور اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یقال لہو کہا جاتا ہے اسے، لوگوں میں وہ پکارا جاتا ہے ابراہیم کے نام سے۔ تو قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس، تو حکومت نے، انتظامیہ نے حکم دیا، آرڈر جاری کر دیے، پولیس کو حکم مل گیا، فاتوا بہ، لے کر آؤ، پیش کرو اسے، علی اعین الناس، لوگوں کی نظروں کے سامنے، یعنی پبلک کے سامنے اس کو لے کر آؤ، سب کے سامنے، پبلکلی، چوراہے میں، مجمع میں، لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرو، لعلہم یشہدون، تاکہ وہ سر کی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ ان کا قومی مجرم کون ہے، مشاہدہ کر سکیں، دیکھ سکیں کہ کون ہے کہ جو اس نے اتنا بڑا ظلم کیا۔ تو جب وہ ابراہیم پیش کیے گئے مجمع کے سامنے، سب کے سامنے، حکومت کے نمائندے، مذہبی پیشوا، قوم کے عمائدین، اور وہ فرد فرید تنہ تنہ ابراہیم، تو کہنے لگے اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، کہا انہوں نے، پوچھا انہوں نے، کیا وہ تو ہے کہ کیا ہے اس نے یہ سب کچھ ہمارے خداؤں کے ساتھ؟ اے ابراہیم، اے ابراہیم، وہ تو ہے کہ جس نے یہ سب کچھ ہمارے خداؤں کے ساتھ کیے؟ یہ تھا سوال۔ اب اس کا جواب، غور طلب بات ہے، عربی عبارت پر قرآن کے الفاظ پہ غور کریں۔ کیا فرمایا؟ قال بل فعلہ، کہا آپ نے، کیوں نہیں، کسی نے اس کو ضرور کیا ہے۔ یہ فعلہ کے بعد جو رفع محترم قاف اور صاد لام یہ کی جو علامت ہے نا پنکچویشن کی، یہ مولوی صاحبان نے یہاں سے ڈراپ کر دی ہے ترجمے میں، یعنی فعلہ کبیرہم بنا دیے، یعنی یہ معنی کیا ہے کہ میں نے نہیں کیا بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہے۔ یہ غلط ہے، یہاں ہے فعلہ پنکچویشن وقفہ، سٹاپ، اس کا معنی ہے فعلہ فاعل۔ بھئی یہ تو بات صحیح ہے کہ ہوا ہے یہ کام، تو کسی کرنے والے نے تو کیا ہے۔ تم نے پوچھا ہے کہ اے ابراہیم یہ کام کون کر گیا؟ کون کر گیا یہ کام اے ابراہیم؟ تو آپ نے فرمایا فعلہ، کرنے والا کوئی کر گیا، ہوا ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے پڑا ہے، ریزے ریزہ ہو گئے ہیں، تو کسی نہ کسی نے تو کیا ہے۔ اچھا،
اور اب تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ کبیرہم ھذا فاسألوہم، ان کا بڑا تو ابھی صحیح سلامت موجود ہے، آؤ سب ہم مل کر اسی سے کیوں نہ پوچھیں۔ یعنی یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی حجت تھی، دلیل تھی، مناظرے کی سب سے بڑی دلیل تھی کہ جب ان کا بڑا موجود ہے اور تم مانتے ہو کہ یہ نفع نقصان کے مالک ہیں، یہ تمہاری پکاریں سنتے ہیں، حاجت روائیاں تمہاری کرتے ہیں، تو چلو چھوٹوں کا تو بیڑا غرق ہو گیا، بڑا تو ابھی میدان میں موجود ہے، آؤ ہم سب مل کر بڑے کے پاس جا کر پوچھے، ہے بڑا بتا تو خدا ہے تو بتا یہ کام کس نے کیا ہے، تیری موجودگی میں ہوا؟ تو جو اتنی بڑی دلیل تھی، مذہبی پیشواؤں نے کہا ابراہیم نے جھوٹ بولا، یعنی اتنا بڑا جو کارنامہ تھا وہ نعوذ باللہ ڈسکریڈٹ ہو گیا، اور مولوی کی نظر میں ابراہیم کا جھوٹ ثابت ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ سارا کیوں ہو گیا کہ فعلہ کے بعد جو وقف تھا، پنکچویشن تھا، اور سواد لام یہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا وقف کیا، یعنی یوں پڑھا قال بل فعلہ وقفہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یعنی یہ فعلہ کے بعد پنکچویشن، یہ ایسا ہی ہے رفقا محترم پنکچویشن میں۔ اب مثلا کسی کو کہیں آپ آؤ مت جاؤ، اب مت کو اگر آپ پہلے کے ساتھ ملا کر یعنی آؤ مت پنکچویشن وقفہ کر دیں جاؤ، تو کیا مانا؟ آنے کی نفی ہو۔ اور اگر ہم کر دیں آؤ وقفہ مت جاؤ، دوسرا مانا۔ تو یہاں پر وقفہ تھا اور اس وقفے کو ڈراپ کر دیا، پی گئے۔ کیوں پی گئے رفقا محترم؟ تاکہ بائبل نے جو ابراہیم پر جھوٹ لگایا تھا اس کو ہمارا مذہبی علماء بھی سچا کر ثابت کر۔ بائبل کا دفاع ہے اور قرآن حکیم کی نگیشن، اور دعویٰ ہے ہم قرآن کو مانتے۔ یہ بائبل میں ہے کہ ابراہیم نے نعوذ باللہ یہ 3 جھوٹ بولے تھے۔ تو بائبل پر ایمان جو ہے وہ ایمان بالقرآن سے سنت کو دور لے جائے۔ تو یہ رفقا محترم انہوں نے یہ کہا تھا کہ کیا ہے اس کو کسی نہ کسی کرنے والے نے، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ ہوا ہے تو کسی نہ کسی نے تو کیا ہے، اور تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ خبیرہم ھذا، ان کا سب سے بڑا لاٹ پادری تو ابھی موجود ہے، لاٹ سب سے بڑا خدائے اعظم تو موجود ہے، حاجت روا مشکل کشا غوث اعظم، غوث العظم تو موجود ہے، اس کا سٹیچو، چھوٹے چھوٹے میں نے تباہ کیے یا کسی نے تباہ کیے، بڑا تو موجود ہے۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، پوچھو ان سے بڑے سے کہ یہ کام کون کر گیا ہے کیونکہ اس کی موجودگی میں ہوا۔ تو یہ تو موقع کا گواہ موجود ہے۔ اور رفقا محترم اگلی آیت دیکھیں، جس دلیل کے سامنے ابراہیم کے مخالف جھک گئے وہ جواب نہ دے سکے، اتنی بڑی دلیل تھی کہ ان کی زبانیں گم ہو گئیں، اتنی بڑی دلیل کو مولوی نے جھوٹ کہہ دیا۔ کیا کہا؟ قرآن نے کہا فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، فرمایا جھک گئے، رجوع کیا انہوں نے اپنے نفس کی دنیا میں گم ہو گئے، اپنے گریبان میں جھانکنے لگے، جو زبانیں گم ہو گئی، زبان نہیں بول سکی، جواب کیا دے؟ اگر جواب دیتے ہیں تو سارا ڈھانچہ زمین پہ آ گرا ہے، اگر کہتے ہیں کہ یہ نہیں بولتا، یہ نہیں جانتا، تو پھر نظریں نیازیں چڑھاوے کس چیز پہ کھا رہے؟ قوم کو کیوں نہیں بتاتے یہ بکواس ہے، جھوٹ ہے، کوئی حاجت روائی مشکل کشائی ان میں نہیں ہے، یہ کوئی غیب دان نہیں ہے، صاف کہو سچ بولو۔ اب سچ بولتے ہیں تو پکڑے جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں تو پکڑے جاتے ہیں، کہاں جائیں؟ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، لوٹنا پڑا انہیں اپنی ذات، اپنے گریبان جھانکنے، کریں تو کیا کریں؟
فقالوا انکم انتم الظالمون، اور پھر ایک دوسرے کو کیا الزام دینے لگے، کہنے لگے یہ موقع تم نے کیوں فراہم کیا، کیوں یہ پھڈا ہو گیا، کیوں تم نے ابراہیم کو یہ موقع دیا، تم خود ہی اس ظلم کا باعث بنے۔ یعنی جو انتظامیہ ہے انہوں نے مذہبی پیشواؤں پر کوئی ڈالا کہ بھئی تم نگران تھے، تم چڑھاوے کھاتے ہو، چابیاں تمہارے پاس ہے، تو تمہاری موجودگی میں یہ کیوں ہو گیا، یہ ظلم کے بانی وبانی تم ہو، چابی تمہارے پاس تھی، حفاظت و ذمہ داری تمہاری تھی، نظریں کھانا، نیازیں کھانا، چڑھاوے کھانا تم جانتے اور حفاظت کرنا تم نہیں جانتے۔ تو ایک گروہ نے دوسرے گروہ پر الزام لگایا اور کہا یقیناً تم ہی نے یہ ظلم کیا، تم اس ظلم میں ممد و معاون ہوئے، تمہاری مدد کے بغیر اتنی جرأت ابراہیم میں کیسے ہو سکتی تھی کہ وہ آ کر اس بت خانے کو کھولے، توڑے، پارا پارا کرے، یہ ذلت و رسوائی جو ہوئی ہے اس کا باعث تم ہو۔ فرمایا ثم نقصوا علی رؤوسہم، تو بھائی ٹھیک ہے ان سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، تو بھی ابراہیم کا سوال تو اپنے مقام پر ہے۔ انتظامیہ والے بھی تو یہ مانتے ہیں کہ یہ حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، چڑھاوے اگر مذہبی پیشوا مانتے تو انتظامیہ نہیں مانتی، مسئلہ تو پھر بھی وہی رہا۔ اس لیے ثم نقصوا علی رؤوسہم، انتظامیہ کو، مذہبی پیشواؤں کو، سب کو اپنی گردنیں ابراہیم کے سامنے نیچی کرنی پڑ گئی۔ نوکسو علی رؤوسہم، سب نے اپنے سر جھکا لیے اس جواب کے ساتھ۔ اس سوال ایسا تھا ابراہیم کا کہ جس کے سامنے ان کو اپنی گردنیں جھکانی پڑ گئی، اور آہستہ سے کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم، آزر کا بیٹا، کیا تو نہیں جانتا تمہارے ہاں تو یہ ٹکسال لگی ہے، تم ہی تو گھڑتے ہو، بناتے ہو، تیرا باپ آزر ہی تو یہ کاروبار کرتا ہے، تو کیا تجھے نہیں پتا کہ یہ مٹی کے مادو، یہ لکڑیاں ادھر ادھر سے چاند ذوالجناح بنا لیا، شبیہ ذوالجناح بنا لیا، لکڑیاں اکٹھی کی اور اب سارے اختیارات، عام گھوڑا دلدل ذوالجناح بن گیا، نفع نقصان کا مالک، جب تک وہ پیر صاحب تھے کچھ بھی نہیں تھے، مر گئے، منو مٹی کے نیچے چلے گئے تو سب کچھ غیب دان ہو گئے۔ لاہور کی ایک بہت بڑی گدی ہے، تو وہاں 74 میں مجھے لیکچرز کے لیے بلایا، تو جو پیر خانہ تھا، گدی نشی، بہت بڑا نام ہے، تو چائے دینے لگے، تو اس سے پہلے 2 آدمی آئے، پاؤں دبایا، یہ کیا وہ کیا، پہلے حضور، ہاں نہیں وہ پیر خانے کے گدی نشین جو تھے نا ان کے ہاتھ، یہ وہ حضور وہ آپ کے پاس جو خاک شفا ہے نا وہ ذرا دے دیں، ہماری والدہ کو ٹی وی ہے، وہ ہے ذیابیطس، تو وہ ہاں ہاں لاؤ بھائی پڑیا لاؤ، وہ پڑیا لا کر دے دی، اور کہنے لگے ہاں قائد صاحب یہ ہمارے پاس بس چلا آ رہا ہے تحفہ مدینہ منورہ کا، دادا جان گئے تھے، والد صاحب گئے تھے، لائے تھے، ہم دیتے ہیں، اللہ کے بندوں کو شفا مل جاتی ہے۔ وہ لے کر چلے گئے، تو تھوڑی دیر کے بعد چائے کا جب وقفہ آیا تو نیسا چودھری محمد سعید صاحب تھے، تو انہوں نے کہا یہ کتنی چینی ڈالوں، کتنے چمچ، تو گدی نشین فرماتے ہیں بھائی میرے میں تو نہ ڈالنا، کیوں یہ آپ سمجھ، تو چوہی صاحب ذرا ہمارے جلالی طبیعت کے ہیں، میں نے تو بہت روکا ان کو، نہیں باز آئے، کہہ لے حضور آپ کے پاس تو خاک شفا ہے جو دوسروں کی ذیابیطس دور ہوتی ہے، تو آپ وہ تھوڑی سی پڑیا جو ہے وہ ایک دفعہ پھانک لے صبح شام کبھی کسی وقت، تو فرمانے لگے بات یہ بھائی یقین کی کمی ہے، یقین کی کمی ہے، ان بیچاروں کے پاس یقین ہے، میں بے یقین ہوں، میرے پاس یقین نہیں ہے، میں تو ڈاکٹر پر یقین کرتا ہوں، ڈاکٹر نے کہا مول صاحب چیز ہی نہیں کھانی، اگلے جہان میں پہنچ جاؤ گے، تو اب امت کو مٹی کھلا رہا ہے اور خود
نہیں بھائی، دل نہیں مانتا، یقین نہیں ہے نا. تو یہ وہ کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم کیا تو نہیں جانتا کہ یہ تو کمبخت بولتے ہی نہیں ہیں، یہ بولتے نہیں ہیں. فرمایا کہ یہ بولتے نہیں ہیں تو پھر جب بولتے نہیں تو تمہارا کاروبار کیسے چل رہا ہے، حاجت روائیاں، مشکل کشائیاں سب. تو اب حضرت ابراہیم کو موقع ملا، فرمانے لگے قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. فرمایا کہ دیکھو اب عملی مشاہدہ ہم نے تمہیں کروا دیا، تمہاری زبانوں سے یہ اعتراف ہو گیا کیا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، بولتے نہیں. فرمایا کہ جب یہ بولتے نہیں ہیں تو دیکھتے ہوں گے، یہ سنتے ہوں گے، یہ علم ان کے پاس ہے. یہاں ایک بہت بڑا اصول بتایا، نطق وہیں چلے گا قائم ہوتا. نطق، منطق کیا ہے؟ علم کا نام ہے، حکمت کا نام ہے. اگر علم اور حکمت ہو تو بولنا بولنا ہے، ورنہ تو جاہل بھی بہت بولتے اور گدھے بہت آوازیں نکالتے. تو نطق آوازوں کا نام نہیں ہے، نطق ہے علم اور حکمت کے ترازو میں کسی چیز کو تولنا اور پھر بولنا. تو فرمایا کہ عجیب ہو تم، کیا عبادت کرتے ہو تم اللہ کے ساتھ ساتھ؟ من دون اللہ کا معنی اللہ کو چھوڑ کر نہیں. یہ سب سے بڑا ظلم ہے قرآن کے ساتھ جو ترجمہ کے ساتھ کیا. من دون اللہ کا معنی اللہ کو چھوڑ کر، غلط ہے. اللہ کے ساتھ ساتھ، سورہ المائدہ آیت 116. اور خود فرعون کے بارے میں رفقائے محترم آپ سورہ الاعراف کی آیت 127 میں دیکھیں گے کہ فرعون بھی اللہ کو نہیں چھوڑے ہوئے تھا، وہ اللہ کو مانتا تھا. صرف یہ کہتا تھا کہ مصر کے اندر اقتدار میرا، مصر کی بادشاہی اللہ نے مجھے دے رکھی. تقدیر پرست عقیدہ جبر یہ باپ دادا سے منتقل ہوتے چلے آئیے اور یہ انتقال اللہ نے کیا. تو کیا کہا کہ اللہ کے ساتھ ساتھ جن کو تم نے اس مقام پر اٹھا رکھا ہے وہ تو وہ ہیں ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، کہ ان کو اگر تم پکارو تو ان کی پکار تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی، اور اگر ان کو نہ پکارو تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہے تمہیں. یعنی یہ ایسا ہی ہے، کوئی مٹی ہے، پتھر ہے، گھوڑا ہے، درخت ہے، تو ان کی مالا جپو تو نہ جپو تو، نہ جپنا نافع نہ جپنا نقصان. لیکن ایک نقصان ہے، وہ کیا ہے کہ انسان اپنا مقام بلند کھو بیٹھتا ہے. یعنی اس کے کرنے نہ کرنے سے اس کی طرف سے کوئی نقصان نہیں، البتہ ایسا کرنے والا اپنا نقصان کرتا ہے کہ اپنا توحید والا موقف ترک کر کے وہ اپنی عظمت کھو بیٹھتا، اپنے مقام بلند سے گر جاتا، اپنی ذات کی کرامت کو بٹا لگا. فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، ہائے افسوس تمہارے اوپر اور اس بات پر کہ تم عاقل بالغ انسان ہو کر اللہ کے ساتھ ساتھ کن کو تم معبود بناتے ہو. فرمایا افلا تعقلون، کیا تم نے کبھی خود عقل سے کام لیے؟ کیوں ایسا نہیں ہوتا؟ تم عقل سے کیوں کام نہیں لیتے؟ ہر نبی نے رفقائے محترم عقل سے کام لینے کی ضرورت، تعلیم، تبلیغ کی، اور ہر امت نے نبی کے بعد غلامی کے دور میں، زوال کے دور میں سب سے پہلا کام یہ کیا کہ عقل و خرد کے چراغ کو گل کر. اور اس ضمن میں رفقائے محترم سورہ یونس کی آیت نمبر 99 اور 100 جو ہے ایسی آیت جلیلہ ہے جو تمام مدارس، جامعات، کالجوں، مذہبی اداروں پیشانیوں پر اسے لکھا جانا چاہیے. کیا آیت؟
سورہ یونس آیت نمبر 100. یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. جو قومیں اور افراد عقل سے کام نہیں لیتے اللہ کی نظر میں وہ ناپاک ہیں، پلید ہیں. پلیدی، غلاظت کیا ہے؟ عقل سے کام نہ لے. تو جو قوم رفقائے محترم عقل سے کام نہ لے وہ اللہ کی نظر میں پلید ہے. ہم نے تو حیض و نفاس کی غلاظت کو جانا ہے، تو حیض، نفاس اور عقل کی پاکیزگی اور عقل کی ناپاکی وہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں رہا. نتیجہ یہ ہے کہ عقل سے کام لینے والوں کے ہم غلام ہو گئے، لدو جانوروں کے مقام پر آ گئے. افلا تعقلون، تم خود کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ قالوا، انہوں نے جواب دیا کہ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ بتاؤ یہ کیسے حاجت اور مشکل کشا ہیں؟ تو اب ان کے پاس کوئی دلیل تو نہ رہی. دلائل کا تو ابراہیم علیہ السلام نے کھنڈن کر دیا، دلائل کے حوالے سے تو کوئی چیز نہ رہی. البتہ ایک چیز تھی ان کے پاس، وہ کیا تھی؟ طاقت، پرسیکیوشن، کہ ٹھیک ہے تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ دو ہاتھ کیے تو اب ہم تیرے ساتھ دو ہاتھ کریں گے، یعنی طاقت. قالو، کہنے لگے حرکو ہو، جلاؤ اس کو آگ میں جلاؤ. تو یہ رفقائے محترم ہندوؤں کی طرح آتش پرست قوم تھی، مجوسیوں کی طرح آگ کی پرستش کرتے تھے. تو ان کے معبدوں میں آگ جلتی رہتی، اور وہ جو آتش خانے تھے، آگ جو تھی اس کے چاروں طرف ان کے سٹیچوز تھے. تو اب ان کا قرآن نے یہ کہا، قالو، کہا انہوں نے، حرقوہ، جلاؤ اس کو، وانصروا آلہتکم، اور اس طرح مدد کرو تم اپنے خداؤں کی. گویا وہ مان گئے کہ تمہارے خدا عاجز ہے. بھائی جو خدا ہو کر تمہاری مدد کا محتاج ہے وہ بھی خدا ہے. وانصروا، مدد کرو، آلہتکم، اپنے خداؤں کی. اور اصل حقیقت یہ رفقائے محترم جتنے بھی من دون اللہ یہ خود ان کے مریدوں کے بنائے ہوئے ہوتے. پیرا نمی پرانن، پیر اڑا نہیں کرتے، مریدہ بھی پرانن، مرید دراصل ان کو اڑاتے. بے پر کی اڑانا، کرامتیں، شوبدے، موعظے، یہ سارے مرید بناتے ہیں، پیر نہیں بنتا. وہ خود مانتے ہیں کہ وانصروا آلہتکم، کہ تم اب وقت ہے کہ اپنے خداؤں کا نام اونچا کرو، کارناموں کو اونچا کرو. یعنی وہ مانتے ہیں کہ ان میں ہے کچھ نہیں، ہے کچھ نہیں، لیکن اگر ہم ان کو اسی طرح بے دست و پا مان لے تو بے چڑھاووں کا، نظروں کا، نذیانوں کا کاروبار ہمارا کیسا چلے گا؟ لہذا اب یہ کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود ان کو کچھ ثابت کرنا پڑے گا. اس ضمن میں قرآن حکیم نے ایک عجیب بات کہی ہے رفقائے محترم، کہ یہ سارا جو بت پرستی کا نظام تھا اصل میں یہ معاشی مفادات تھے، معاشی مفادات تھے. اس سے پھر بت پرستی سے رشتہ داریاں بھی اسی پر قائم ہوتی ہیں، کاروبار میں شراکت. اب اگر وہ اس کو چھوڑ دے تو تمام رشتہ داریاں، کاروباری تعلقات سب کو چھوڑنا پڑتا ہے، تو اور یہ پھر مشکل ہوتا ہے. تو اس ضمن میں قرآن حکیم نے 29/25 میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ انما اتخذتم، کہا حضرت ابراہیم نے، کیا کہا 29/25، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا
کہ وہ کہ جن کو پکڑ رکھا ہے، بنا رکھا ہے تم نے اللہ کے ساتھ ساتھ کیا اوثان، وثن، بت، تو کیا ہے یہ سارا نظام؟ فرمایا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، اب تمہاری حیات دنیا کی جو محبتیں ہیں، رشتے ناتے ہیں، محبتوں اور نفرتوں کا دار و مدار اب ان پر آن ٹھہرا، یعنی حیات دنیا کا کاروبار اب اس بت پرستی پر قائم۔ اب اگر کوئی اس بت پرستی کو چھوڑتا ہے، اچھوت ہو جاتا ہے، کٹ آف ہو جاتی ہے پوری امت، دھتکارتی ہے، رجیم ہو جاتا ہے، تو وہ جو معاشی مفادات کی قربانی ہے نا، وہ اصل میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ شیعہ کمیونٹی میں کوئی ہو اور وہ پھر قرآنی توحید پر آئے تو بیوی اس کی، بچے اس کے، ماموں تائے سارے، تو یہی حال بریلویت کا کہ وہ پھر ان کو کہاں چھوڑ کر جائے۔ صاحب آپ کا موقف ٹھیک ہے، قرآن ٹھیک ہے، لیکن بیوی کے ساتھ کیا کروں، بچوں کے ساتھ کیا کروں، رشتہ داریوں کے ساتھ کیا کروں، میری بیٹیاں کہاں جائیں گی، میرے بیٹے کہاں جائیں گے، ان کے رشتے ناتے، اور میرا تو کاروبار ہے، ہماری تو کارپوریشن ہے، ہمارا تو مشترک کھاتا ہے۔ تو اگر ہم یہ ٹوٹلی انکار کر دیں تو یہ مفادات ہمارے کہاں جائیں گے؟ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، حیات دنیا کی جو شراکت داریاں ہیں، مفادات ہیں، منافع ہیں، وہ پکڑ لیتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ سارے باطل، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہنے لگے وانصروا آلہتکم، مدد کرو، نام اونچا کرو اپنے ان خداؤں کا جن کو تم دیکھ چکے ہو سامنے کہ وہ سر کے بل گرے ہوئے، ٹکڑے ٹکڑے ان کو ابراہیم کر چکا ہے۔ ان کنتم فاعلین، کرنا ہے تو یہ کرو، باقی سارے کام بیکار۔ ابراہیم کے ساتھ دو ہاتھ کرو، اور بہتر تو یہ اس کو جلاؤ۔ کیسے جلایا جائے رفقائے محترم؟ علماء کرام نے تو یہ تصور دیا ہے کہ ان کو ابراہیم کو پکڑ کر انہیں آگ میں ڈال دیا، اور ابراہیم پہ جب آگ میں چلے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو گلزار بنا دیا۔ یہ تصور ہے بائبل کا، لیکن بائبل کا وہ تصور آج بچے بچے کے ذہن میں آ کر ہمارے ذہن میں بھی مذہبی پیشواؤں نے ڈال دیا، جس کا یہ معنی لیا جاتا ہے کہ ان کو ڈالا تھا ابراہیم کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو گلزار کر دیا تھا۔ یہ غلط ہے، غلط ہے۔ ایک لفظ کے نہ سمجھنے سے یہ سارا غلط مفہوم، باطل تصور بائبل کے زیر اثر، چونکہ بائبل میں یہ تھا تو بائبل پڑھی اصل میں ہم نے، وہ تصور پری کنسیوڈ آئیڈیاز ذہن میں پہلے آ گئے۔ اس کے بعد جب قرآن پڑھا تو قرآن میں کوئی ایک لفظ ملا تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، یعنی تنکوں کے پل بنانا اور اوپر سے ہاتھی گزارنا، یہ ہے ہماری مذہبی پیشوائی۔ بائبل کو سہارا دینے کے لیے قرآن میں کوئی لفظ مل جائے، اس لفظ پر پھر پورا سپر سٹرکچر تیار کر لینا، یہ ہمارے مذہبی پیشواؤں کے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اب یہاں آیا تھا کہ قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، کہ ہم نے کہا، ترجمہ کر دیا قلنا، ہم نے کہا کہ اے آگ تو ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم پر۔ یہ جو کہا اور ہو جا، اس کا یہ معنی ہے کہ اگر وہ ان کو آگ میں ڈالنے پر کامیاب ہو جاتے، اگر وہ آگ میں ڈالتے، اگر وہ آگ میں ڈالتے تو اللہ ایسا کہتا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا انہوں نے آگ میں ڈالا؟ کیا ابراہیم آگ میں ڈالے گئے؟ قرآن یہ بتاتا ہے کہ آگ میں ڈالنے کی نوبت ہی نہیں آئی،
جب آگ میں ڈالنے کی نوبت ہی نہیں آئی، یعنی یہ تو ایسا ہے کہ کسی حکومت کو پتہ چلے کہ وہ کسی شریف سے شہری کے ساتھ کوئی بدماشی کرنا چاہتا ہے، تو حکومت اپنے انتظامی ادارے کو وارننگ کرے کہ دیکھو اگر ایسا ہو تو تم اس بدماش کے ساتھ یہ اور یہ کرنا، اس کے ساتھ شریف شہری کے ساتھ یہ یا یہ نہ ہو جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ابراہیم کو آگ میں ڈالا انہوں نے؟ اگلی آیت دیکھیں اور اس کے ساتھ ایک اور حوالہ، ارادو بہ کیدن فجعلناہم الاخسرین۔ قرآن یہاں پر یہ کہہ رہا ہے رفقا محترم، ارادو بہ کیدا، فرمایا کہ یہ ایک خفیہ چال چلنا چاہیے انہوں نے۔ قید کا قید کا مان ہوتا ہے خفیہ چال، کانسپریسی۔ اور اگر جس طرح ہمارا مذہبی طبقہ کہتا ہے کہ مہینوں تک وہ آگ اکٹھی کرتے رہے، آگ کے لیے ایندھن اکٹھا کرتے رہے، پھر کہتے ہیں کہ یہ جو وہ کون سا ہے وہ جانور، اس نے انکار کر دیا تو اس پر اللہ نے لعنت بھیج دی، تو یہ باطل تصور قرآن کہتا ہے کہ یہ تو خفیہ چال تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے چال یہ چلی کہ ابراہیم کو توحید کے درس کا نام دے کر اپنے بت خانے میں بلاؤ، اور وہ بت خانہ کیا ہے؟ آتش کدا، اور عوام پہلے ہی مشتعل ہو چکے ہیں اس سے۔ یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی کے مزار کو گرا دے اور پھر وہ مزار پرست آئیں صاحب آؤ ہمیں اسی مزار پہ توحید کا درس دو، تو جو ہی وہ توحید کا درس دینے کے لیے کھڑا ہوگا تو عوام کو مذہبی پیشوا مشتعل کر دیں گے، اور وہ جب مشتعل کریں گے تو وہ اس امام کو، قائد کو، واعظ کو پکڑ کر آگ میں جھونک دیں گے۔ ذمہ داری ان کی نہیں ہوگی، کہیں گے جی بلوا ہو گیا۔ ہم کیا کرتے؟ وہ عوام مذہبی جذبات میں مشتعل ہو گئے اور انہوں نے جا کر اس کو آگ میں ڈال دیا۔ ہم کیا کریں؟ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم نے تو بڑی نیک نیتی کے ساتھ اسے بلایا تھا کہ آؤ بھئی توحید پہ لیکچر دو، ہم سمجھیں تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس نے کوئی ایسی ویسی بات کہا دی، عوام مشتعل ہو گئے اور انہوں نے مشتعل ہو کر اس کو جا کر آگ میں ڈال دیا۔ ہم کیا کرتے؟ قرآن نے کہا ہے ارادو بہ کیدن، انہوں نے یہ ایک چال چلنا چاہیے تھی ابراہیم کے ساتھ۔ تو اگر وہ صریح طور پر آگ کا الاؤ تیار کر کے ابراہیم کو اس میں ڈالتے تو قرآن اسے قید نہ کہتا۔ قید کا مان ہوتا ہے در پردہ سازش، یعنی کیموفلیج کرنا، ظاہرہ طور پر اچھی بات ہو اور باطن میں ارادہ بد ہو۔ یعنی کسی کو آپ سلوک کے ارادے سے بلائیں اور وہاں اس کے پکڑنے کا سامان کر دیں، سلوک کے ارادے سے بلائیں اور راستہ اس میں گڑھا کھود کر، خندق کھود کر اس کے اوپر وہ ایسی چیز ڈال دیں اور وہ پاؤں رکھے تو اس کے اندر جا گرے، او کیا ہو گیا، آپ راستہ بھول گئے، آپ کو تو ادھر سے گزرنا چاہیے تھا، یہ کس بدمعاش نے ایسا کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ارادو بہ کیدن فجعلناہم الاخسرین، فرمایا کہ انہوں نے چال چلنا چاہیے ابراہیم کے ساتھ کہ ان کو بلائیں، لیکچر دلوائیں، عوام کو مشتعل کریں اور اس طرح ان کو آگ میں ڈالیں۔ لیکن ہم نے ان کی اس چال کو، سازش کو ناکام کر دیا۔ وہ ناکامی کیسے ہوئی؟ قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو قوم کی اس چال کی بار بنائے وہی خبر ہو گئی، اور جو ہی انہوں نے ابراہیم کو اس سازش کا شکار کرنے کا منصوبہ بنایا، ابراہیم وہاں چپکے سے ہجرت کر گئے، اور ہجرت کر جانے کی وجہ سے وہ تمام کے تمام آگ جو اصلاً حسد کی، رقابت کی، عداوت کی آگ تھی، وہ خود بخود ساری کی ساری ٹھنڈی پڑ گئی۔
اس ضمن میں ہم ایک مقام دیکھتے ہیں سورہ العنکبوت 29ویں سورہ، میں یہ دیکھتے ہیں، یہ آیت نمبر 26 میں ہے، 29/26 میں، فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم، کہ ایمان لائے ان پر لوط ابراہیم کے ساتھ، اور ابراہیم کے ساتھ لوط ایمان لائے، اور ابراہیم لوط کے ساتھ ہجرت کر گئے اس مقام سے، اپنے مقام سے ہجرت کر گئے، اور بے شک وہ اللہ کہ جس نے اپنے بندے کو ہجرت کروا کر اس عداوت اور دشمنی کی آگ سے بچایا ابراہیم کو، وہ ہے غالب حکمت والا، غالب حکمت والا۔ اور جو میں نے عرض کیا ہے کہ ان کو آگ میں ڈالا ہی نہیں گیا، اس کی تفسیر آ رہی ہے اسی سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 24 میں۔ آیت نمبر 24 میں نہ صرف وہ پوری بات ہو گئی، بلکہ اس کے اندر جو سبق ہے اس کو قرآن نے ظاہر کیا۔ فرمایا جب قوم کے پاس ابراہیم کے دلائل کا کوئی جواب نہ رہا، فما کان جواب قومہ، تو اس کے سوا ان کے پاس ابراہیم کے دلائل کا اور کوئی جواب نہ تھا، الا ان قالوا، کہا انہوں نے، کیا کہا، اقتلوہ، اس کے سوا مسئلے کا کوئی حل نہیں کہ اسے قتل کر دو، اقتلوہ، قتل کر دو اس کو، او حرقوہ، یا اس کو جلاؤ۔ یعنی مقصود صرف جلانا نہیں تھا، مقصود یہ تھا کہ جلا دو، قتل کر دو، اس فتنے اور سازش کو ختم کرو۔ آگے قرآن کہتا ہے فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، بس اللہ تعالی نے اسے آگ میں جانے سے بچا لیا۔ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ، نجات دے دی اللہ نے، بچا لیا اللہ نے اسے، من النار، آگ سے، یعنی انہوں نے اسے آگ میں ڈالنا چاہا، اللہ نے اپنی حکمت کاملہ کے تحت اسے آگ میں پڑنے ہی نہیں دیا۔ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ، بچا لیا اللہ نے اس کو آگ سے، نکالا نہیں کہ انہوں نے ڈال دیا، اللہ نے اس کو نکال لیا۔ ڈالنے کے بعد نکالنے کا مسئلہ نہیں ہے، فانجا، بچائے رکھا اللہ نے اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی آگ میں پڑنے ہی نہیں دیا، اور اس کی عملی طریقہ کار یہ تھا کہ ان کو وحی کر دی، بتا دیا، اور وہ وہاں سے ہجرت کر گئے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ۔ اور آگے دیکھیے ایک اور بڑی بات، وہ یہ ہے کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالی نے ابراہیم کو بچا لیا اس آگ میں گرنے سے، بے شک اللہ تعالی کے اس طرح بچا لینے میں نشانات ہیں، آیات، نشانات ہیں، کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، مومنوں کے لیے۔ اور یہ اول اس کا اطلاق کس پر ہوگا؟ صحابہ پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ گویا خوشخبری سنائی گئی ہے کہ اے اہل ایمان اور اے مومنین کے امام، تیرے ساتھ بھی ایسا ہونے والا ہے، تیرے لیے بھی مدینے مکے کے اندر آگ، عداوت، دشمنی وہ آخری نقطے تک پہنچ رہی ہے۔ پریشان نہ ہونا، جس طرح ہم نے ابراہیم کو اس آگ سے، عداوت اور دشمنی کی آگ سے
بچایا اس طرح کہ اس کو ہجرت کروا دی۔ اے متقیوں کے امام اور اہل ایمان، تمہیں بھی ہم اسی طرح اس آگ سے بچا لیں گے۔ یہ معنی نہیں کہ تم فزیکل آگ میں ڈال دیے جاؤ گے، ہم بچا لیں گے۔ ان فی ذالک لآیات، تو اس میں تمام ایمان والوں کے لیے یہ رہنمائی ہے کہ جب کبھی ان پر مصائب و آلام کی اس طرح کی عداوت و دشمنی کا ماحول ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح بچاتا رہے گا۔ اس کا ایک پہلو اور رفتہ محترم آگ کا سورہ صافات کے حوالے سے ہے، تو کل پہلے اسے دیکھیں گے اور پھر اس کو آگے چلائیں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔